بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ان مجبور بہنوں کے لیے ہے جن کے مجھے بہت زیادہ میسج آئے ہیں۔ میں ان کے آپ کو جو انہوں نے مجھے میسج کیا ہے اور جو انہوں نے اپنی کنڈیشن مجھے بتائی ہے میں تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ انہوں نے کیا بتایا ہے، ایک بہن ہے لاہور سے، انہوں نے اپنا جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے بتایا کہ فون کر کے مجھے بتایا کہ آپ کا جو نمبر ہے مجھے یوٹیوب سے ایک ویڈیو سے ملا اور بہت مشکل طریقے سے آپ سے ملا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بہت زیادہ مجبور ہوں، مجھے کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو اپنا ایک مسئلہ جو ہے وہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ میری جو کیونکہ میں ابھی اپنے گھر میں رہتی ہوں اور کالج میں ایک لڑکے کے ساتھ پڑھتی تھی، اس لڑکے سے جو ہے مجھے محبت ہو گئی تھی اور وہ محبت پھر جو ہے ہمارے نکاح میں کنورٹ ہو گئی۔ جب ہم لوگوں نے کالج میں چلے گئے، یونیورسٹی میں چلے گئے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں جو ہے وہ ضرور نکاح جب ہو جائے گا اس کے بعد میں تمہیں جو ہے وہ ضرور اپنے گھر میں لے کے آ جاؤں گا۔ آج 7 سال ہو چکے ہیں لیکن آج ابھی تک جو ہے اس لڑکے نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور میرے بہت زیادہ رشتے آ رہے ہیں، بہت زیادہ رشتے آ رہے ہیں۔ والدین جو ہے وہ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ آپ دوسری شادی کریں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں کیسے شادی کروں، کیونکہ اس لڑکے نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میں جو گناہ کر بیٹھی تھی اب اس کا ازالہ یہی ہے کہ میرے والدین اب میں کسی کو کوئی جواب نہیں دے رہی، اس لڑکے سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بہن کا بھی اسی طرح کا ایک میسج آیا، ان کا تعلق لاہور سے تھا۔ اسی طرح 3-4 میسج اور بھی آئے، انہوں نے بھی اپنا یہی مسئلہ جو ہے وہ بتایا۔ اور ایک بہن جن کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، انہوں نے بتایا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، بہت زیادہ انہیں ڈانٹتے ہیں، بہت زیادہ انہیں نوکروں جیسے سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ ذرا بھی رحم دلی نہیں کرتے۔ تو آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کو ہم کریں تو ہمیں یہ فائدہ ہو کہ ہم اپنے شوہر سے جو ہے ہسبینڈ سے طلاق لے لیں۔ ویسے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام کے نزدیک یہ بہت ہی زیادہ غلط عمل ہے، بہت ہی زیادہ ایک غلط ترین عمل اس کو کہا جائے، جو طلاق دینے والا عمل ہوتا ہے غلط ترین عمل ہے۔ لیکن اسلام نے ایک کنڈیشن ایسی رکھی ہے کہ جہاں ایک جو ہے وہ وائف اپنے ہسبینڈ سے طلاق لے سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ کسی عورت کو بھی جو ہے وہ طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اسلام نے ایک سٹیج پر یوں بھی اجازت دی ہے اور کچھ وقت میں اس کا جو ہے وہ استعمال کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ ان بہنوں کا جو ہے وہ دیکھ لیں، اب آپ اس طریقے سے دیکھ لیں کہ ان بہنوں کے جو ہسبینڈ ہیں ان کے ساتھ رہنے کا وہ بالکل بھی حق ادا نہیں کر رہے، جبکہ ان کے والدین کو بھی نہیں پتا۔ اگر وہ کسی دوسری جگہ نکاح کر لیں تو پہلے نکاح کے اوپر نکاح کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے وہ جو ہے وہ مجرم ہیں، کیونکہ انہیں اب وہ والدین کو بھی نہیں بتا سکتی کہ اس طریقے سے ہمارا نکاح ہے۔ انہوں نے آج تک یہ بات والدین سے بھی چھپا کے رکھی ہے اور یہ چیز نہیں بتا رہی۔ اب وہ یہ اس حد تک، اب جیسے کہ وہ سیالکوٹ والی بہن ہے، اب ان کی آپس میں بہت زیادہ ناچاتی ہو گئی ہے، جس وجہ سے بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور ڈیلی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فاصلے بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، نفرتیں بہت زیادہ جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ تو ایسے وقت میں
اسلام نے جو ہے وہ طلاق لینے کا جو عمل ہے ایسے ہی وقت میں بتا دیا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اس طریقے سے ہم طلاق لے سکتے ہیں۔ تو آج اس کل کے ماحول کو اور آج کل کی جو سوسائٹی ہے اس میں آپ یوں سمجھ لیں یا تو بہت ہی زیادہ ہسبینڈ کی طرف سے مس یوز کیا جاتا ہے یا پھر وہ بغیر کسی شرعی عذر کے ذریعے سے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ طلاق دے دیتے ہیں۔ اور اس وجہ سے ہوتا ایسا ہے جب عورت اس طرح کا کوئی سٹینڈ لینا چاہ رہی ہوتی ہے، جب عورت یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے طلاق مل جانی چاہیے تو اس کے لیے جو ہے وہ رکاوٹیں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ خاوند جو ہوتے ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ کچھ وقت اسے ذلیل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، وہ طلاق دینے کے لیے بالکل بھی جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوتے، وہ اپنی واحد جو بیوی ہے اس کی زندگی کو مزید جو ہے مبتلا میں ڈال دیتے ہیں۔ اور آج کے لیے ایسا ہی وظیفہ ہے جو اپنی جو عورتیں ہیں وہ اپنے خاوند سے بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ ہیں اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں نکل آ رہا کہ ہم اپنے ہسبینڈ سے کس طریقے سے طلاق لے سکتی ہیں۔ آج کا وہ وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے انشاءاللہ اگر آپ کریں گی تو آپ کو اللہ پاک ایسا سبب عطا فرما دیں گے، جیسا کہ پہلی 2 بہنیں ہیں جنہوں نے بتایا کہ ان کے ہسبینڈ ابھی تک ان سے رابطہ بھی نہیں کر رہے، نکاح انہوں نے یونیورسٹی کے دور میں کیا تھا، کالج کے دور میں کیا تھا، ابھی تک ان سے رابطہ نہیں کر رہے، وہ ان کے رشتے آ رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ کیا کریں۔ اب وہ اس سٹیج میں آ کے پھنس چکی ہیں کہ وہ کوئی رشتے آ رہی ہیں، والدین کو ساری بات بتانے سے بھی قاصر ہیں، اب وہ دوسری بہن ہیں جن پہ ظلم ہوتا ہے وہ بھی یہ چیز بتانے سے جو ہے وہ قاصر ہیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ ان کے لیے ہے، جو وظیفہ میں ان کو بتاؤں گا وہ وظیفہ کریں گی، انشاءاللہ ایسی صورت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، آپ کے ہسبینڈ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو جائیں گے، جس جگہ پہ بھی ہو جائیں گے، وہ آپ کو اس چیز سے جو ہے وہ آپ کو اپنے رشتے سے آزاد کر دیں گے۔ آپ کا جہاں اچھا رشتہ آ رہا ہے اپنے والدین سے اپنی زندگی خراب ہونے سے آپ کی بچ سکتی ہیں۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا، اور جو بہنیں اپنے خاوند سے بہت زیادہ ان کے جبر سے ان کے بہت زیادہ تنگ ہیں، آپ جو انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں گے 10 دن تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اللہ پاک ایسی صورت پیدا کر دیں گے، ایسی صورت پیدا کر دیں گے کہ صلاح و مشورے کے ذریعے سے کچھ لوگوں کے مل کے آپس میں بیٹھنے سے کچھ اللہ پاک کی جانب سے ایسی صورت جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ وہ طلاق کی جو ہے وہ صورت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جو عورت اپنے لیے جو ہے بہت زیادہ اپنے خاوند سے تنگ ہو اور جو عورت کی ایسی سچویشن ہو تو وہ آپ یہ انشاءاللہ کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ ایسی صورت نکل آئے گی کہ آپ کو جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی۔ آج میں آپ کو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس پہ 100% جو ہے وہ یقین رکھنا ہے، آپ نے جتنا زیادہ آپ ہو سکیں اس کو جو ہے وہ آپ اس پہ یقین رکھیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 10 دن تک نماز کی کسی قسم کی جو ہے وہ ناغہ نہیں کرنا، نماز کا آپ نے بہت زیادہ پابندی کرنی ہے، نماز جہاں تک ہو سکے آپ نے پڑھنی ہے، 5 وقت کی آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ آپ اپنا دیکھ لیں کیونکہ بیماری کے وقت آپ ایسے ان دنوں میں نہ کریں کیونکہ 10 دن پھر آپ کے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ یہ 10 دن کا عمل ہوتا ہے جو 10 دن بلا ناغہ جو ہے یہ کرنا ہوتا ہے، اور 10 دن تک آپ نے نماز بھی جو ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے۔ 10 دن تک آپ یہ کریں گے۔ آپ نے جو ہے یہ پڑھنا ہے القابض، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے القابض۔ القابض آپ نے جو ہے 999 مرتبہ القابض پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں سورۃ کوثر پڑھنی ہے، 10 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور 10 مرتبہ بعد میں جو ہے وہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں، ہر نماز کے بعد آپ نے 999 مرتبہ، مطلب آپ یوں سمجھ لیں 1000 مرتبہ آپ نے القابض پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے جب یہ پڑھنے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ سورۃ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، اور بعد میں بھی آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ ان 10 دنوں تک اگر آپ یہ وظیفہ کریں، 11ویں دن تک آپ کی کوئی ایسی صورت بنائے گی، آپ خود دیکھیں گے کوئی ایسی صورت بنائے گی
جس میں آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ کی باہمی رضامندی کے ساتھ یہ طلاق کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا۔ پہلے تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے آپ کے درمیان اس طرح کی کوئی نوبت ہی پیدا نہ کرے، لیکن جب اس حد تک نوبت آ جائے جو ان بہنوں کا مسئلہ ہے تو اس حد میں طلاق لینا جائز ہے۔ اور اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، نہیں دے رہے، آپ کی زندگی تباہ و برباد کرنے پہ جڑے ہوئے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ انشاءاللہ کریں گے تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ کو القابضو، یہ اللہ پاک کا جو ہے وہ صفاتی نام ہے، یا پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا قابضو، یا قابضو، یا قابضو، یا قابضو، 999 مرتبہ اول اور آخر آپ نے جو ہے وہ اس کو لازمی سورۃ کوثر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ ہر نماز کے ساتھ پڑھیں، 10 دن تک یہ پڑھیں، 11ویں دن آپ کو سامنے رزلٹ آ جائے گا اور صلاح و باہمی مشورے کے ساتھ یہ چیز انجام پائے گی۔ آخر میں آپ تمام بہنوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس وظائف کو جہاں تک ہو سکے شیئر کریں۔ ہمیں اس طرح کی جب یقین مانیں جب اس طرح کے میسج ملتے ہیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، دل بہت زیادہ رنجیدہ ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ ہم ان کی کس طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو، کسی بہن کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو۔ اللہ پاک تمام بہنوں کو ایسے مسائل سے محفوظ رکھے، تمام قسم کی ایسی مصیبتوں سے اللہ پاک پریشانیوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ آخر میں میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے اس پیغام کو آگے لے کے جائیں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہر صورت جو ہے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں۔ زندگی کے پہلوؤں میں، زندگی کے اس حصے میں آپ کو کہیں نہ کہیں وظائف کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی ٹاپک پہ رہنمائی کرتے رہیں گے۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی جو آپ کی اس جہاں میں بھی کام آئیں گی اور اس جہاں میں بھی کام آئیں گی۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ دی ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔